حارث اور قادر، انفیکٹ حابیل اور قابیل، دو ایسے بھائیوں کی کہانی جنہوں نے زندگی کا پہلا قتل کیا۔ ان دو بھائیوں کو ایک ہی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ حابیل کو وہ لڑکی پسند تھی، لیکن اس لڑکی نے قابیل سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے حابیل کو قابیل سے شدید نفرت اور جیلسی فیل ہونے لگ گئی، اور بالآخر اس لڑکی کی خاطر حابیل نے قابیل کا قتل کر دیا۔ بالکل اسی طرح حارث بھی حورم کی محبت میں ابھی تک گرفتار تھا، اور جو کچھ بھی کرتا آیا تھا صرف حورم کو کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ حورم کو ٹھکرا دینے کے بعد حورم کو نہیں بلکہ اس کو خود کو ہی سبق مل جائے گا۔ حورم تو بڑے اچھے سے اپنی زندگی میں موو آن کر چکی تھی اور قادر کے ساتھ بہت ہی اچھی محبت بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن حارث صوبیہ سے شادی کر لینے کے باوجود اسی ٹینشن میں لگا رہا تھا کہ کس طرح قادر کی زندگی سے خوشیوں کو ختم کر سکے۔ وہ در حقیقت صوبیہ کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کے گھر والوں نے صوبیہ کو سراہا کہ قادر نے اچھی لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے پورا گھر سنبھال لیا ہے اور کس طرح قادر کا پورا خیال رکھتی ہے منگنی کے بعد سے، اس کے بعد حارث کو محسوس ہوا کہ صوبیہ جیسی لڑکی تو شاید اس کی بیوی ہونی چاہیے، اور اسے لگتا تھا کہ حورم تو بہت ہی زیادہ ضدی لڑکی ہے اور وہ جاب کرے گی تو میرے سے زیادہ کمائے گی کیونکہ اس کو مجھ سے زیادہ اچھی جاب مل گئی ہے، تو شاید وہ ہمیشہ اپنا اپر ہینڈ رکھے گی۔ اسی وجہ سے وہ حورم کو اتنے نخرے دکھاتا ہے کہ بالآخر حورم یہ منگنی ہی توڑ دیتی ہے، لیکن حارث کو حورم سے محبت ختم نہیں ہوئی، اور یہ محبت اتنی شدید تھی کہ اس کی وجہ سے اپنے بھائی سے بھی جیلسی محسوس ہونے لگی حارث کو۔ حارث نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ حورم کو اس گھر سے اور قادر کی زندگی سے بالکل نکلوا دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ جو بھی الزامات حارث نے قادر اور اس کی بیوی حورم پہ لگائے وہ سب کے سب وقت آنے پہ جھوٹ ثابت ہو گئے، اور پتہ چل گیا کہ انس ایک اچھا لڑکا تھا۔ امیرہ نے بالآخر اپنے پیرنٹس کو خود ہی کہہ دیا کہ میں تو انس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے پیرنٹس نے یہ رشتہ قبول بھی کر لیا، اور حورم کے گھر جا کے اس کے ماں باپ سے بھی معافی مانگی کہکشاں بیگم نے۔ کہکشاں بیگم تو اپنے رویے پہ بہت ہی شرمندہ تھیں، لیکن حورم کے گھر والے بہت ہی سلجھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے محسوس ہی نہیں کرایا اور یہی کہا کہ کوئی بات نہیں، غلط فہمی تو کبھی بھی کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ امیرہ کی تو انس سے شادی ہو جاتی ہے۔ اب حارث کو بہت ہی شدید غصہ آتا ہے کہ میں نے جو گیم کھیلا تھا، اتنی مشکل سے اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کے ذہن میں قادر اور حورم کے خلاف نفرت پیدا کی تھی، اتنی چالیں چلی تھیں، اور بالآخر وہ بالکل انوسنٹ پروف ہو گئے ہیں، اور میں اب دوبارہ سے بالکل زیرو پہ کھڑا ہوں۔ وہ یہ سب باتیں صوبیہ کے سامنے کہتا ہے، لیکن صوبیہ کی موٹی عقل میں یہ باتیں کہاں گھستی ہیں۔ البتہ صوبیہ اس سارے واقعے سے یہی سبق حاصل کرتی ہے کہ اب ہمیں حورم اور قادر کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دے دینا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ اچھے سے تیار ہو کے حارث کے سامنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو، میں تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، کبھی تو میری تعریف بھی کر دیا کرو۔ لیکن حارث تو پہلے ہی سوچ سوچ کے حورم کی اور قادر کی باتیں بہت شدید غصے میں ہوتا ہے، اور وہ صوبیہ سے کہتا ہے کہ پلیز چپ کر جاؤ، میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ لیکن صوبیہ بھی حارث کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی تو اپنے بھائی کی طرح آپ بھی اپنی بیوی کی تعریفیں کر دیا کریں، کیسے وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ میں بھی حورم کے مقابلے میں کوئی کم حسین تو نہیں۔ لیکن حارث اپنے دل کی بات بالآخر اپنی زبان پر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم تو حورم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، انفیکٹ تمہاری جیسی گاؤں کی لڑکی کا حورم کے جیسی لڑکی کے ساتھ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنی کامیاب، اتنی خوبصورت اور اتنی پرفیکٹ لڑکی ہے، وہ کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی ہے، اور تم ٹھہری ایک گاؤں کی نارمل سی ان پڑھ لڑکی۔ اگر تم سے میں نے شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق مل گیا ہے۔ فی الحال تو اپنی بکواس بالکل بند کرو، میں تمہاری کوئی بھی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میرے روم سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن صوبیہ بضد ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج تو مجھے ہوٹل لے جائیں پلیز، ہماری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کئی سال گزر گئے ہیں، آپ تو مجھے اس طرح اگنور کرتے ہیں۔ حارث کو صوبیہ کی باتیں بالکل پسند نہیں آتی، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ویسے بھی چھوڑ دوں گا،
اور اسے سچ بتا دیتا ہے کہ تم سے شادی میں نے صرف حورم کو جیلس فیل کرانے کے لیے کی تھی، ورنہ تم ہو کیا چیز۔ صوبیہ ساری سچائی اپنے منہ پہ سن کے ایک دم ڈر جاتی ہے کہ کہیں واقعی حارث اس کو ڈیورس نہ دے دے۔ حارث اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو روم سے باہر نکال دیتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ صوبیہ اپنی ماں کے پاس جا کے روتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، آخر میں بھی حورم کی طرح ایک خوبصورت لڑکی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ حارث کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی۔ صوبیہ کی ماں اس کو سمجھاتی ہیں کہ میں تو تمہیں ہر ٹائم سمجھاتی تھی، قادر ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا، تم نے اس کو ٹھکرا کے بہت بڑی غلطی کی اپنی زندگی کی، اور میں نے تب بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ حارث بہت ہی خود پرست لڑکا ہے۔ تم قادر پہ حارث کو فوقیت دے رہی تھی، وہ قادر جو اتنا حساس لڑکا ہے کہ اس نے ہماری حیثیت بھی نہیں دیکھی اور تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور تمہارا سہارا بننے کی کوشش کی، لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ تمہیں حورم اور قادر کی بد دعا لگ جائے گی۔ تم لوگوں نے بہت برا کیا ان دونوں کے ساتھ، حالانکہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ صوبیہ کہہ دیتی ہے کہ پلیز ماں، آج میں آپ کی کوئی بھی نیگیٹو بات سننا ہی نہیں چاہتی، میں پہلے ہی بہت دکھی اور بہت پریشان ہوں، میں حارث سے ڈیورس لینا نہیں چاہتی، آخر میں ان کی بیوی ہوں، کبھی نہ کبھی تو لوٹ کے میری طرف واپس آ جائیں گے۔ لیکن ماں کہتی ہے کہ وہ تو تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اپنے بھائی کو جلانے کے لیے اور حورم کو جلانے کے لیے تم سے شادی کی تھی، اور یہ نفرت اس کی آنکھوں میں ہمیشہ سے ہم سب ہی دیکھ سکتے تھے، سوائے تمہارے ہر کسی کو حارث کی سوچ کا پتہ تھا۔ صوبیہ اپنی ماں کے گلے لگ جائے گی اور ان سے معافی مانگے گی، اور اس کی ماں کہیں گی کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ سب سے پہلے اپنے خدا سے مانگو، اور اس کے بعد حورم اور قادر کی گنہگار ہو ان دونوں سے بھی معافی مانگو۔ امیرہ کے نکاح والے دن حورم بہت ہی حسین لگ رہی ہوتی ہے، حارث تو حورم کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور پھر وہ صوبیہ کو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی پینڈو لگ رہی ہوتی ہے۔ تب حارث کو بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کتنی بڑی غلطی کر دی حورم کو اس ٹائم نہ منا کے، ورنہ آج یہ اتنی حسین لڑکی میری بیوی ہوتی اور میری کامیابیوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا۔ نکاح سے فارغ ہو کے جب سب لوگ گھر آتے ہیں تو حورم کچن میں چائے بنانے جاتی ہے، حارث بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ حورم اکیلی ہے تو موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کو سارا سچ بتا دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ حورم پلیز پریٹینڈ کرنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ تم نے قادر سے شادی میری وجہ سے کی ہے اور تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ حورم کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میری ایسی کوئی سوچ نہیں۔ تو حارث کہتا ہے کہ میں تمہیں سچ بتا دوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنے میں قادر بھی باہر آ جاتا ہے اور کچن میں اس کی باتیں سن لیتا ہے، اس کو تو بڑا ہی شدید غصہ آتا ہے اور وہ حارث کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ۔ شور شرابہ سن کے سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حارث قادر کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ سیڑھیوں میں گر جاتا ہے اور اس کو شدید چوٹ آتی ہے، پر میری دعا ہے کہ قادر کی قابل کی طرح موت واقع نہ ہو، بلکہ حارث کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ اس نے ساری زندگی اپنے چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا ہے۔ دوستو، ڈرامے کی اینڈنگ دیکھنے کے لیے ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔